اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے روز ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ آج کا روز یعنی روز قیامت، ان کے معنی گناہ گار، کیونکہ گناہ گار روز قیامت کو، روز حساب کو اپنے گناہوں کا انکار کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو لہٰذا ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، سیل کر دیے جائیں گے۔ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کرنے لگیں گی۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں شہادت دینے لگیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ کام جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 میں فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حتیٰ کہ جب گناہ ثابت ہو جانے کے بعد، جرم ثابت ہو جانے کے بعد، جرائم ثابت ہو جانے کے بعد گناہ گاروں کو جہنم کے کنارے تک پہنچا دیا جائے گا، اس وقت بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم بغیر گناہ کے جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، ہم تو بالکل ہی معصوم ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، اس وقت ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی چمڑی، پورے کا پورا جسم ہی بولنے لگے گا کہ جو جو گناہ اس نے کیے تھے، تو لہٰذا پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی اور پھر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 61 میں فرمایا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر ان کے ظلم کی وجہ سے مواخذہ کرنے لگے یا سزا دینے لگے، تو دنیا میں یا اس دھرتی کے اوپر کوئی بھی چلنے پھرنے والا باقی نہ رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت معین تک ڈھیل دیتا ہے، اور اس کے بعد جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک ساتھ کوئی پیچھے ہٹ سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مشکل کا بھی آسان راستہ بتایا ہے اور ہر پریشانی کا حل بھی بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں فرمایا ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ إِلَّا مَن تَابَ، مگر جو تائب ہو گیا، گناہوں کے بعد توبہ کر دی، پھر گناہوں کی طرف بالکل نہیں لوٹ کر گیا، وَآمَنَ، اور ایمان لایا۔ ایمان اگرچہ پہلے ہی ہے لیکن نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور حج تو صاحب ثروت کے لیے ہیں، باقی پہلی 3 چیزیں تو سبوں کے لیے کامن ہیں، چاہے امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے، پھر ایمان لاتا ہے، اور اس کے بعد وہ عامل عملا صالحا، پھر وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہمارے گناہ نیکیاں بن جائیں اور ہم کامیابی سے ہم کنار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔